السلام علیکم۔ آج کی ہماری سٹوری 4 چوروں کے بارے میں ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں 4 چور رہتے تھے۔ ان کے نام راجو، کالا، شیرو اور بندو تھا۔ یہ چاروں اپنے گاؤں کے لوگوں کو لوٹ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ہر رات یہ چور گاؤں کے مختلف گھروں میں چوری کرتے اور دن کے وقت جنگل میں جا کر اپنی چوری کی ہوئی چیزیں بانٹ دیتے۔ ایک دن ان چوروں نے سنا کہ گاؤں کے بڑے سیٹھ نے اپنے گھر میں بہت سارا سونا چھپایا ہوا ہے۔ یہ سن کر ان کی لالچ بڑھ گئی اور انہوں نے پلان بنایا کہ رات کو سیٹھ کے گھر چوری کریں گے۔ رات کا وقت آیا اور یہ چاروں چور سیٹھ کے گھر پہنچے۔ انہوں نے چپکے سے سیٹھ کے گھر میں داخل ہونے کا منصوبہ بنایا اور اندر گھس گئے۔ ان کے خوش قسمتی سے سیٹھ اور اس کا خاندان گھر میں نہیں تھا۔ چوروں نے جلدی پورے گھر کی تلاشی لی اور سونا تلاش کر لیا۔ سونا حاصل کرنے کے بعد چور خوشی جنگل کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہاں جا کر اسے بانٹ سکیں۔ راستے میں ان چوروں کے دل میں لالچ آ گیا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس سے زیادہ سونا ملے۔ جب وہ جنگل میں پہنچے تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ پہلے کچھ کھانا کھا لیا جائے کیونکہ وہ بہت تھک چکے تھے۔ راجو کو کھانا لانے کے لیے قریبی گاؤں میں بھیج دیا گیا۔ جب راجو کھانا لینے گیا تو اس نے سوچا کہ اگر وہ باقی تینوں کو زہر دے دے تو سارا سونا اس کے حصے میں آ جائے گا۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ ادھر جنگل میں باقی تینوں چوروں نے پلان بنایا کہ جیسے ہی راجو کھانا لے کر آئے گا ہم اسے مار کر سارا سونا آپس میں بانٹ لیں گے۔ راجو جب کھانا لے کر واپس آیا تو تینوں چوروں نے فوراً اس پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ پھر انہوں نے خوشی کھانے کے لیے بیٹھ گئے کیونکہ اب سارا سونا ان تینوں کے درمیان بانٹنا تھا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے کھانا کھایا زہر کی وجہ سے تینوں بھی مر گئے۔ اس طرح چاروں چور اپنی لالچ کی وجہ سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صبح جب گاؤں والے جنگل کے قریب پہنچے تو انہوں نے چوروں کی لاشیں اور سونے کے ڈھیر دیکھے۔ گاؤں کے لوگوں نے سونا واپس لے لیا اور اسے گاؤں کے فلاح و بہبود کے لیے کام میں لگا دیا۔ سبق: لالچ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ دوسروں کا حق چھیننے کی کوشش ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ انجام کار: لالچ کرنے والا خود تباہ ہو جاتا ہے۔